आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एक मेहमान, यकीनन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त काम कर रही हैं, बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। जी, मैडम पलवत शाह माहिर नफ्सियात हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला खुसूसन कोयटा यहाँ पे भी काम कर रही हैं। तो सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। मैडम, चाइल्ड एब्यूज़ पे आप ज़्यादा काम कर रही हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रही हैं चाइल्ड एब्यूज़ पे आप लोग खुसूसन काम कर रही हैं। चाइल्ड एब्यूज़ के केसेस ज़्यादा सामने आने के वजूहात आप क्या समझती हैं? चाइल्ड अब्यूज़ अगर ज़्यादा है तो इसके बहुत सारे वजूहात हैं, सिर्फ एक वजूहात नहीं है। पहला वजह जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट जो है, मुझे ऐसा लगता है वो है पेरेंट्स का लैक ऑफ सुपरविजन। वो लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से ही बच्चे जो है ना अब्यूज़ का शिकार होते हैं। अब लैक ऑफ सुपरविजन का बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि ये क्या होता है। और जैसे कि बच्चे अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो पेरेंट्स को नहीं पता कि अगर बच्चा गया है तो कितने घंटे हो रहे हैं बच्चा घर से बाहर है, और जो है ना वो अगर अभी तक घर पे नहीं आया तो अभी तक है कहाँ पर। तो ये पेरेंट्स का लैक ऑफ सुपरविजन होता है। तो एक तो ये है। दूसरा ये होता है कि हमारे पास अवेयरनेस सेशन नहीं होता। हमें ये नहीं पता होता कि अगर बच्चा कहीं जा रहा है, किसी के साथ खेल रहा है, तो वो उसका सेम एज है या नहीं। वो बंदा जो खेल रहा है इसके साथ वो इसका सेम एज का मतलब कि हम उम्र है या नहीं। या वो जो है ना जाने पहचाने वाले, जो जान पहचान वाले लोग होते हैं, हम उन फैमिलीज़ को जानते हैं, हम उन बच्चों को जानते हैं जहाँ हमारा बच्चा जा रहा है, खेल रहा है। तो ये सब लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से ही जो है ना बच्चे अक्सर फिजिकल अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़ और बहुत सारे टाइप के अब्यूज़ होते हैं जिनका शिकार बनते हैं। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर बच्चे जो है ना पेरेंट्स के लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से शिकार बनते हैं। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और भी देखते हैं, क्योंकि हमारे नवाई इलाकों में खुसूसन जो छोटे मोटे दुकानें वगैरह होते हैं तो बच्चे खुसूसन वहाँ पे जाते हैं, और दोपहर के वक्त बच्चों का वहाँ पे जाना, उस दुकान पे जाना, और उसके बाद बिल्कुल वालिदैन की तरफ से कोई पुरसा हाल तक नहीं होता कि बच्चा दोपहर के वक्त एक बेचना मेरे ख्याल से एक दुरुस्त बात नहीं। फिर उसके बाद बिल्कुल टाइम का भी ख्याल नहीं रखना कि बच्चा कब गया और कब आ गया। क्या आप समझते हैं कि हमारे कुछ हजरात हैं उन्हीं का भी इस किरदार में एक हाथ हो सकता है? और दूसरा, क्या ये गुर्बत का भी वजह हो सकता है कि बच्चा वो वालिदैन उसको वो चीज़ दिला नहीं सकता, अब वो बच्चा जाकर इसी लालच में कि मैं कोई चीज़ हासिल करूं, उसे वो समझ नहीं होता, वो उसी अब्यूज़ से मुतासिर होते हैं? आप क्या समझते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अक्सर जो है ना बच्चे क्या होता है कि वही वाली बात मैं वापस कहूँगी कि लैक ऑफ सुपरविजन, और दूसरा जो है ना निगलेक्ट। बच्चे हमेशा जो है ना सोसाइटी में बच्चे जब कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो वो वाले बच्चे ही जो है ना बाहर से अपने डिज़ायर और अपने नीड पूरे करते हैं, जो घर से जो है ना उनको वो बेसिक डिज़ायर और नीड उनकी पूरी नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर एक मिसाल दूँ कि अगर एक बच्चा है वो स्कूल जाता है और पेरेंट्स उसको जो है ना लंच बॉक्स पूरा करके देते हैं, और उस लंच बॉक्स में बहुत बच्चे के सारे फेवरेट चीज़ें मौजूद हो, जो तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा जो है ना क्लास में किसी और के लंच बॉक्स को देखेगा और उसका दिल होगा कि मेरे पास भी शायद काश ये वाली खुराक होती। तो अगर बच्चा कंप्लीट घर से बाहर जाएगा तो वो जो है ना बाहर की चीज़ें उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, बाहर की चीज़ों में वो जो है ना अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो क्योंकि उसके डिज़ायर और उसके नीड फैमिली से ही पूरे हैं। तो लंच बॉक्स का अगर मैंने एग्जाम्पल दिया है तो ये इसका मैंने एग्जाम्पल पर्सनैलिटी से लिंक किया है कि अगर पर्सनैलिटी में बच्चे को पूरा प्रॉपरली पेरेंट्स की तरफ से इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, उसके बेसिक डिज़ायर्स नीड पूरे हो रहे हैं, और एक बच्चे को जो है ना जो बेसिक उसके नीड्स हैं, बेसिक नेसेसरीज है, वो पूरा प्रोवाइड हो रहा है, तो बच्चा जो है ना सोसाइटी से चीज़ें नहीं लेगा, क्योंकि वो अंदर से ही कंप्लीट है। उसको प्रॉपर लव मिल रहा है, प्रॉपर अटेंशन मिल रहा है, प्रॉपर जो है ना पेरेंट्स का टाइम मिल रहा है। तो वो जो है ना बच्चे ना किसी बाहर से जो है ना लव ढूंढेंगे, ना वो बच्चे जो है ना बाहर से अटेंशन ढूंढेंगे, ना वो बच्चे जो है ना बाहर से अपने नीड को पूरा करेंगे, बिकॉज वो अंदर से कंप्लीट हो चुके हैं। तो अक्सर वो बच्चे जो है ना अपने डिज़ायर बाहर से पूरे करते हैं, या अपने नीड बाहर से लेते हैं, मतलब लेने की कोशिश करते हैं, या जो है ना लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो अंदर से ही कंप्लीट नहीं होते। और वो कंप्लीट तब नहीं होते जब पेरेंट्स की तरफ से वो चीज़ें उसको प्रोवाइड नहीं हो रही होती। आप एक माहिर नफ्सियात हैं, आप कैसे देखते हैं, खुसूसन बलूचिस्तान के आप मुख्तलिफ अजला में काम भी कर रही हैं, ऑन द फील्ड आप काम भी कर रही हैं, लोगों की नफ्सियात आप कैसे देखते हैं? बच्चे क्यों अपने पेरेंट्स से या अपने बड़ों से दूर हैं? तो दूरी का वजह आप क्या समझते हैं?
اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ پیرنٹس خود جو ہے نا ارلی میرج مطلب جو ہے نا ان کی ارلی میرج ہوتی ہے وہ خود بچے ہوتے ہیں. میں نے جہاں تک میرے 3 سال ہو چکے جب میں کمیونٹی میں کام کر رہی ہوں, میں نے مختلف NGOs میں کام کیا ہے, مطلب آرگنائزیشنز میں, ہاسپٹلز میں, تو مجھے جس طرح کے کیسز ملتے ہیں نا, جب میں اکثر ان کے پیرنٹس کو دیکھتی ہوں, جب بچے کا کوئی کیس آتا ہے تو جب میں ان کے پیرنٹس کو دیکھتی ہوں تو پیرنٹس خود ہی بچے ہوتے ہیں, وہ خود انڈر 18 ہوتے ہیں. تو جب ایک خود بچہ ہوتا ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ کمپلیٹ نہیں ہے, فزیکل ہیلتھ کمپلیٹ نہیں ہے, ایموشنل ڈیزائر ابھی تک پورے نہیں ہوئے, تو وہ ایک کمپلیٹ بچے کو نہیں سپورٹ کرے گا, وہ پورے اپنی جو ہے نا سپرویژن جو ہے نا بچے کو نہیں دے پائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود بچہ ہے. ایک تو ہمارے پاس یہ فیکٹر ہے. دوسرا ہمارے پاس فیکٹر ہوتا ہے کہ جو ہے نا شادی سے پہلے ہماری کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں امیروں کے چوچلے ہیں, یہ تو صرف شادی سے پہلے وہی امیر لوگ ہی جاتے ہیں کاؤنسلنگ وغیرہ, ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, جبکہ ان چیزوں کی ضرورت ہر پیرنٹ کو ہوتی ہے. میرے نظریے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کا ہونا بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ایک نئی زندگی شروع کرنی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ فیکٹر آ گیا کہ جو ہے نا ارلی چائلڈ میرج ہوتا ہے, پیرنٹس خود چھوٹے ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے نا, تو جب وہ خود بچے ہیں تو وہ دوسرے بچوں کو کیسے کمپلیٹ کریں گے, اپنے بچے کو کیسے کمپلیٹ کریں گے. دوسرا فیکٹر ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. تیسرا اگر میں فیکٹر کی بات کروں تو ہمارے اولڈ اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں. ہم خود جو ہے نا اتنے مطلب جب بچہ کوئی ہم سے بات کرتا ہے یا بچے میں ہم کوئی نیو چیز دیکھتے ہیں یا کوئی بچہ ہم سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں تھا, آپ نے یہ بات کیوں کی, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمارے ساتھ بھی تو ہوا تھا نا, لیکن ہم بھی تو دیکھو زندگی جی کے آئے ہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایکسپیرینس ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں, اپنا پورا جو چائلڈہڈ کا جو ہم نے گزارا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جب میں نے گزارا تھا تو آپ بھی گزارے, مطلب اپنے اولڈ اسکول آف تھاٹ جو ہے نا ہم لوگ نیو جنریشن پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو تیسرا ہمارے پاس یہ فیکٹر ہو سکتا ہے. چوتھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پور پیرنٹنگ سٹائل ہمارا ہوتا ہے, پور پیرنٹنگ سٹائل ایک واحد مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں بہت زیادہ گیپ آ رہا ہے. اب بچے جو ہے نا اس زمانے کے بچے ہیں, وہ ماڈرن زمانے کے بچے ہیں, تو ان کو انہی کے سٹائل میں ان کو ڈیل کرنا چاہیے, نہ کہ ہم جو ہے نا پور جو ہمارے ساتھ کے, اگر میں کہوں کہ امی نے بچپن میں مجھے بھی مارا تھا, مجھے بھی بابا مارتے تھے, مجھے بھی جو ہے نا ڈانٹتے تھے, اگر تمہیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہو گیا. اب آپ کا جو جنریشن کا جو آپ کا جو جنریشن تھی, آپ کا جو ٹائم تھا وہ کچھ اور تھا. اس ٹائم کی جو جنریشن ہے, اس ٹائپ کے جو فاسٹ بچے ہیں, تو ان کا ٹائم کچھ اور ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنا اولڈ ایکسپیرینس بچوں پہ ڈالنا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنی پور پیرنٹنگ سٹائل ان کے اوپر جو ہے نا کرنا کہ نہیں, جب میں نے کچھ برا نہیں مانا تو آپ کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے. اور پور پیرنٹنگ سٹائل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ ہم بچوں کو یا تو ہم لوگ بہت کنٹرول انوائرمنٹ دیتے ہیں, کنٹرول انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی بچے جو ہے نا باغی بن جاتے ہیں, یا تو ہم لوگ اتنا اسٹرکٹ انوائرمنٹ دیتے ہیں کہ بچے اپنی بات شیئر ہی نہیں کر سکتے, تب بھی جو ہے نا بچے بغاوت کی طرف جا سکتے ہیں. یا تو ہم لوگ اتنا اوپن ہینڈ ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے کو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ شاید میں بہت اچھا کر رہی ہوں, میں جو ہے نا اس کو میں ان کے پرسنل لائف میں کام نہیں رکھ لی. تو یہ بھی ہمارا جو ہے نا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ یہ بھی اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کو بالکل آزاد چھوڑ دو, نہ اس کے فیملی کے نہ اس کے فرینڈس کے بارے میں پوچھو, نہ اس کی گیدرنگ کے بارے میں پوچھو, نہ اس کے فون کے بارے میں پوچھو. تو اکثر پیرنٹس میرے سامنے جب یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں میں تو بہت اوپن مائنڈیڈ ہوں, میں جو ہے نا اپنے بچوں کے پرسنل لائف میں کام نہیں رکھتی, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ فون میں کیا یوز کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, آپ کا بچہ کس گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے. تو آپ کا پوچھنا لازمی ہے. اب پوچھنا لازمی ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سختی نہ کریں, کنٹرول انوائرمنٹ میں نہ رکھیں, لیکن اس کو اتنا زیادہ ڈیل بھی نہ دیں کہ وہ بچہ جو ہے نا ہاتھ سے نکل جائے. جی بالکل درست. یہ سوچ ابھی بھی ہے کہ اگر میں کوئی ریڑی بان ہوں تو میرا بچہ بھی ریڑی بان ہوگا, اگر میں درزی ہوں تو میرا بچہ بھی درزی ہی ہوگا. تو بالکل یہ سوچ آج بھی یہ سوچ ہے ہمارے معاشرے میں. دوسری سوچ کی طرف آتے ہیں, بچے اور بچیاں. اگر کسی کی ایک بیٹا ہے تو 2 بیٹیاں ہیں, دیکھتے ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں سے ہلکا پھلکا سا خوشبو آ جاتا ہے کہ بچے کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, تعلیم دلاتے ہیں بچے کو, کپڑے, چیزیں اور خواہش کا خیال کیا جاتا ہے. جو بچیاں ہیں ان کو یہی سوچ ہوتا ہے کہ انہیں پڑھا لکھا کے کیا کرنا ہے, وہ ویسے ہی پرائے گھر جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں؟
بالکل یہ ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہے. آج بھی میں جن کمیونٹیز میں جاتی ہوں میرے پاس جو بچے یا فیملیز آتے ہیں تو اکثر جو میرا کویشچن ہوتا ہے کہ جب میں ان سے فیملی سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو وہ بولتے ہیں اتنے بیٹے. اچھا کتنے بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے؟ صرف بیٹے ہی پڑھ رہے ہیں. تو جب میں کویشچن کرتی ہوں وائی کہ کیوں ابھی تک بیٹیاں نہیں پڑھ رہی, کیا کرنا ہے ان کو, ویسے بھی جو ہے نا جیسے ہی بڑی ہو کے ان کی شادی کروانی ہے تو کیا فائدہ ان کا پڑھانے کا. تو یہ ہمارا جو یہ بلیف ہے یا آپ کانسیپٹ کہہ دیں تو یہ بہت ہی غلط ہے. سب سے زیادہ اگر میں کہوں کہ ہماری سوسائٹی اگر اتنی پیچھے ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر ایک پڑھی لکھی امی ہوگی, پڑھی لکھی ماں ہوگی تو وہی جو ہے نا اپنے بچے کو ایک ٹرو راستے پہ لے کے جا سکتی ہے, اس کو پازیٹیو پیرنٹنگ سٹائل دے سکتی ہے. تو اگر وہ خود جو ہے نا بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہے, اس کو خود نہیں سکھایا گیا تو وہ بچی جو ہے نا اٹھ کے جب ماں بنے گی تو وہ اپنے بچوں کو کیسے سپورٹ کرے گی, کیونکہ اس کو خود ہی نہیں پتا کہ مجھے کیا چیز ٹھیک ہے میرے لیے یا بچوں کے لیے اور کیا چیز غلط ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا اتنا پیچھے ہونے کا سب سے بڑا فیکٹر ہی یہی ہے کہ بچوں کو ابھی تک نہیں پڑھایا جا رہا. یہی سب سے ہماری جو پور سوسائٹی کہہ دے وہ ایک یہی وجہ بھی ہو سکتی ہے. ایبیوز ہوتی کیوں ہیں یا ہو رہی ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں, چائلڈ ایبیوز خصوصاً؟ ابیوز کے بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو ابیوز ہماری سوسائٹی میں بہت سارے یہ ہے کہ ہمارے مطلب پورے پاکستان میں اگر میں دیکھوں تو ہمارے پاس جو ہے نا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایجوکیشن پراپرلی نہیں ہے. جیسے باقی کنٹریز میں دیکھا جائے تو بچوں سے ریلیٹڈ بہت سارے چیزیں ایکٹیویٹیز سوسائٹی میں ہوتی ہے, اسکول میں ہوتی ہے. اگر اسکول میں وہ بچہ نہیں جا رہا تو گھر میں ایسا انوائرمنٹ دیا گیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا مختلف ایکٹیویٹیز میں لگا ہوتا ہے, اسٹڈیز میں لگے ہوتے ہیں لوگ جو ہے نا, ریسرچر اسٹڈیز, بہت ساری چیزیں ان کے لیے اویلیبل ہیں. ہماری سوسائٹی میں ہمارے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ بچہ جو ہے نا ایجوکیشن سے, خاص طور پہ ایجوکیشن سے جو ہے نا بہت ہی زیادہ نگلیکٹ ہے. تو جب ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, کچھ نیو کرنے کو نہیں ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پورا فوکس کیا ہوگا, جیسے ہمارے کہاوت میں ہے بھی کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو پھر جو ہے نا بچے ان چیزوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے آس پاس ہو یہی چیزیں زیادہ رہی ہیں. تو جب آس پاس یہ چیزیں ہو رہی ہے تو بچہ سیکھ رہا ہے. ایک تو یہ ہے مطلب ہم لرننگ بیہیویئر کہہ سکتے ہیں آپ. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, بچوں کے لیے کچھ انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, جو ہے نا پیرنٹس کی سپرویژن نہیں ہے. تو اور تیسرا جو یا چوتھا فیکٹر کہہ دیں, پھر ان سب وجوہات کے بعد جو ہے نا اس کے ہاتھ میں فون تما دیا گیا ہے. تو اب بچہ کیا کرے گا جب اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے اور آپ نے جو ہے نا ایک فون بھی دے دیا ہے, تو بچہ جو ہے نا اکثر پھر نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف چلا جاتا ہے. اور ان نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ خود بھی جو ہے نا خطرے کا شکار بن جاتا ہے اور دوسروں کو بھی شکار بنا دیتا ہے, یا تو وہ خود بنتا ہے تو دوسروں کو بنا دیتا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا جس طرح بالکل موبائل اور موبائل میں سوشل میڈیا آج کل یہ بالکل زیادہ ہے. اب سوشل میڈیا سے پھول چھننا وہ بہت مشکل اور ایک امتحان ہے. اچھا یہ چیز بتائیں کہ چائلڈ ایبیوز اور ایبیوز بچے یا بچیوں تعداد کس میں آپ زیادہ دیکھتی ہیں؟ مجھے جہاں تک ابھی تک کیسز ملے ہیں مجھے دونوں میں ریشو سیم لگتا ہے. مجھے دونوں میں ابھی تک ایسا میں نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس لڑکیوں کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں, لڑکوں کے نہیں آ رہے, یا تو لڑکوں کے یا تو لڑکیوں کے نہیں ہے. تو میرے پاس دونوں کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. اگر میں دیکھوں تو مجھے بچوں کے بھی جو ہے نا مطلب بہت ہی رسکی کیسز مجھے ملے ہیں, ہائی پروفائل کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ کیسز مجھے لڑکوں کے بھی ملے ہیں, مجھے لڑکیوں کے بھی ملے ہیں. تو دونوں کا ریشو سیم ہے. خاص طور پہ جو ہے نا بلوچستان میں دونوں کا ریشو مجھے سیم لگتا ہے. اچھا اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, ہمارے علاقے دور دراز علاقے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, صحرائی علاقے ہیں ہمارے. تو آپ ایبیوز کا کیسز سب سے زیادہ کہاں دیکھتے ہیں؟ شہروں میں دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے ہمارے شہر ہیں, یا دیہی علاقوں میں یا نواحی علاقوں میں؟ میں پھر وہی کہوں گی کہ 3 سال میں جو میرا ایکسپیرینس ہے مجھے دونوں کی طرف سے کیسز ملے ہیں. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیہات کے علاقوں سے بھی آپ کو مجھے کیسز بہت زیادہ ملے ہیں اور شہر سے بھی ملے ہیں. تو ان دونوں میں مجھے ریشو سیم لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا دیہات اور شہر کی بات نہیں ہو رہی, ابیوز دونوں میں سیم جا رہا ہے.
बच्चों की दूरी, जिस तरह पहले मैंने सवाल किया था कि बच्चे अपने वालिदैन से दूर, या एक डर होती है या एक खौफ होती हैं। दूसरे हम अब कुछ ऐसे वालिदैन होते हैं या ड्राइवर हज़रात होते हैं, उनके वालिद ड्राइवर हैं, कहीं बाहर जाकर काम कर रही हैं, घर में कोई काम करने वाली ऐसे नहीं है, माँ बीमार हैं। तो हमारे ऐसे बच्चे भी हैं जो चाइल्ड एब्यूज़ इसी चीज़ में मुतासिर भी हैं, और यकीनन इन बच्चों को ज़रूरत होती है, लालच में आ जाती हैं। तो इस तरीके के चीज़ों से बच्चों को दूर रहने और कम्युनिटीज़ में शऊर और आगाही दिलाने के लिए इस वक्त आप लोग क्या काम कर रहे हैं? इस वक्त जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे जितने में जिस हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ, वहाँ के जो डॉक्टर्स या वहाँ के सिस्टम के मुताबिक जहाँ तक मैंने देखा है, हमारी तरफ से हम जो है ना प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी में जाके हम अवेयरनेस सेशन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, पेरेंट्स को भी दे रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं। हमारे कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं हमने, पेरेंट्स का ग्रुप अलग है, एडोलेसेंट्स के ग्रुप अलग हैं। तो हर ग्रुप को जाके हमारे जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं वो जाके ट्रेनिंग देते हैं, उन बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे अगर खुदा न खास्ता कोई अब्यूज़ आपके आसपास आपको नज़र आ रहा है तो हम तक बात कैसे पहुंचानी है, या अगर हम नहीं हैं तो अपने उन बच्चों की हेल्प कैसे करनी है। तो काफ़ी जगहों में मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त 5 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग, जहाँ तक हमारी टीमें जाती हैं काम करती हैं, तो 5 डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे पेरेंट्स के ग्रुप अलग बने हुए हैं, एडोलेसेंट्स के ग्रुप अलग बने हुए। तो इन ग्रुप के ज़रिए ही हम जो है ना अवेयरनेस सेशन दे रहे होते हैं बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, कि अपने खुद की हिफाजत कैसे करनी है और अपने माशरे में इन चीज़ों को कैसे रोकना है, और अगर हो रहा है तो आपने जो है ना एक प्रॉपर चैनल कैसे वो बात ऊपर तक पहुँचानी है और उस चीज़ को स्टॉप कैसे करना है। सबसे बड़ी